السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ان 10 خوابوں کے بارے میں کہ جو دیکھنے میں تو برے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر ان کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ جو خوابوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس سے مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے خواب انسان کو آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں انسان کو بہت ہی برے لگتے ہیں، بہت ہی برا ان کا تصور ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر ان کی تعبیر اچھی کی جاتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے کے میں تو انسان کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کی تعبیر انسان کے ماضی کے لیے، انسان کے مستقبل کے لیے اور انسان کے حال کے لیے وہ بری ہوتی ہے۔ انہی خوابوں میں سے میں 10 خواب آپ کے سامنے ایسے رکھوں گا کہ جو دیکھنے میں برے ہیں لیکن حقیقت کے اندر انسان کی زندگی پر اس کی تعبیر اچھی مانی جاتی ہے۔ پہلا خواب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ حقیقت کے اندر اس انسان کو خوشی ملے گی۔ دیکھیں، اب کوئی انسان اگر خواب کے اندر خود کو روتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ کیا تصور، جب وہ صبح اٹھے گا تو وہ کیا تصور کرے گا؟ اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ میں خواب کے اندر رو رہا ہوں، میں مایوس ہوں، تو ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے جس سے میں حقیقت کے اندر بھی روں گا۔ لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر یوں لکھی ہے کہ وہ انسان حقیقت کے اندر خوش ہوگا۔ اور امام قرافی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو انسان خواب کے اندر خود کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کی بخشش ہوگی، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کیا فرمایا ہے کہ جو بھی انسان، اگر وہ انسان دنیا اور جو ساتوں زمینیں ہیں، ساتوں آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، یہ سب کے سب وہ انسان اگر گناہوں سے بڑھ کر لے آئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں لیکن وہ انسان صدقے دل سے اللہ کے آگے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو اپنی آنکھ سے بہا دیتا ہے تو وہ انسان اللہ رب العالمین کو محبوب ترین انسان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام قرافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو انسان خواب کے اندر خود کو روتا ہوا دیکھتے تو اس سے مراد ہے کہ وہ انسان توبہ کرے گا، اس انسان کی بخشش ہوگی۔ دوسرا خواب، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر خود کو گنجا ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کے بال جڑ گئے ہیں یا پھر اس کے سر پر بال نہیں ہے، حقیقت کے اندر اس انسان کے بال ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن خواب کے اندر خود کو گنجا دیکھنا، بالوں کا سر پر نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت کے اندر تو یہ انسان پریشان ہوگا اس کو دیکھ کر کہ یار یہ خواب کیسا ہے۔ اس خواب کو دیکھنے والا انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے ایسا خواب کیوں آیا کہ میں گنجا ہو گیا، تو یہ پریشانی والا خواب ہے، برا خواب تصور ہوتا ہے انسان کو۔ لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر کو یوں لکھا ہے کہ وہ اس انسان کی مراد پوری ہوگی یا پھر اس انسان کی کوئی خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ جو اس انسان کی مراد ہوگی، خواہش ہوگی، ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہر انسان کی ضرور اس کے من میں ہوتی ہے کہ اللہ میری اس خواہش کو پورا کر دے، میری اس مراد کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس انسان کی مراد پورے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ خواب کے اندر جو انسان خود کو گنجا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض معبرین نے اس کی تعبیر کو یوں لکھا ہے کہ جو انسان خواب کے اندر خود کو گنجا ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ تیسرا خواب، اب اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو بھیک مانگتا ہوا دیکھتا ہے تو حقیقت کے اندر دیکھنے میں تو یہ خواب کتنا برا لگتا ہے، انسان کو گن محسوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر جو انسان ہاتھ پھیلائے، جو بھیک مانگے، اس کی کتنی کوئی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اس انسان کو خیر و منفعت ملے گی، اس انسان کی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے اس کو بسر کرنے کا اس کو موقع دیا جائے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو انسان خواب کے اندر بھیک مانگتا ہے تو اس کی معیشت مضبوط ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ بلند ہونے پر یہ دلالت
دلالت کرتا ہے۔ میں یہاں ایک بات کو واضح کر دوں کہ ہر انسان کے جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے اس کے زندگی کے حالات کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہر خواب کی تعبیر اس انسان کے جو زندگی کے معاملات ہیں اس پر منحصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ خواب انسان کو ایسے آتے ہیں کہ جو کسی انسان کے لیے اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے اور دوسرے انسان کے لیے اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی نیک انسان یہ خواب دیکھے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر اچھی ہوگی کہ اس کی خواہش پوری ہوگی، اس کو خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے گا، اس کی معیشت اچھی ہوگی، اس کا مرتبہ بلند کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی خواب کوئی برا انسان دیکھے تو اس کے حالات کے مطابق اس کی تعبیر کی جائے گی۔ چوتھا خواب، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر موذی جانوروں کو دیکھتا ہے جیسے سانپ، بچھو اور شیر، چیتا، جو بھی ایسے جانور ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کو دیکھے اور خواب کے اندر دیکھے کہ انہوں نے اس انسان نے اس جانوروں کو مار دیا ہے یا پھر اس سے وہ فتح حاصل کر لی ہے یا پھر اس کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہیں تو اس کو جانوروں کو اس نے ہرا دیا ہے یا پھر بھگا دیا ہے یا پھر مار دیا ہے، تو اس کی تعبیر انسان کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر حقیقت کے اندر اس کا کوئی دشمن ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو اس کے ساتھ دشمنی مول لینا چاہتا ہے تو اس سے وہ انسان فتح حاصل کر لے گا، اپنے دشمن پر انسان غلبہ حاصل کر لے گا۔ پانچواں خواب، اب اگر کوئی انسان کوئی عورت اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ وہ حاملہ ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ دیکھیے اب کوئی کنواری لڑکی اگر خواب کے اندر خود کو حاملہ دیکھے گی تو یہ دیکھنے میں خواب کتنا برا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے حاملہ ہونا، اس کا تصور کتنا گھناؤنا ہے اور کتنا ہی یہ برا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت ضرور پریشان ہوگی، لیکن امام صاحب نے اس کی تعبیر یوں لکھی ہے کہ ان قریب اس عورت کی شادی ہوگی یا پھر اس کی شادی کی بات اس کے گھر کے اندر چلے گی، جو بھی کنواری عورت اپنے خواب کے اندر خود کو حاملہ دیکھے۔ چھٹا خواب، اب اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دانت گرے ہیں، دانتوں کے گرنے کی بہت ساری بری تعبیریں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اس کے جو دانت ہیں وہ گر کر اس کی جولی میں گر گئے ہیں تو یہ دیکھنے میں خواب تو برا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس انسان کو مال عطا کیا جائے گا، اس کی جو جولی ہے وہ مال سے بھر دی جائے گی، اور اس کی دوسری تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس انسان کو نیک اور نرینہ اولاد سے نوازا جائے گا۔ ساتواں خواب، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھتا ہے، یہ خواب دیکھنے میں تو بہت برا انسان کو تصور ہوتا ہے، لیکن اگر یہ خواب کوئی پرہیزگار، کوئی عبادت گزار، کوئی نیک اور صالح انسان اس کو دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ وہ انسان توبہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی بیماری اس کے اوپر آتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اس انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے، اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کانٹا چبھنے کے ساتھ اس انسان کے گناہ بھی جڑتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی پرہیزگار، کوئی نیکوکار انسان اگر یہ خواب دیکھے وہ بیمار ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کے انسان کے گناہوں کو بخشا جائے گا اور وہ انسان توبہ کرے گا۔ آٹھواں خواب، اب اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کو کیا کرتا ہوا دیکھتا ہے، الٹی کرتا ہوا دیکھتا ہے، حقیقت کے اندر دیکھنے میں تو یہ خواب برا لگتا ہے، لیکن اس کی جو تعبیر ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس سے مراد ہے اگر اس انسان کو جو وہ کیا کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، اس کی وہ الٹی، اس کی وہ کیا آسانی سے اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یہ انسان توبہ کرے گا، اس کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کی کیا کے ساتھ بلغم آتی ہے، اس کی الٹی کے ساتھ بلغم باہر نکلتی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کی بیماری کو اس سے دور کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کیا کے ساتھ انسان کے منہ سے خون بھی نکلے تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کو مال عطا کیا جائے گا، اس انسان کو دولت سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا غم سے نجات ملنے، دکھوں سے، غموں سے نجات ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ نامہ خواب، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، اپنی موت کو دیکھتا ہے، تو یہ دیکھنے میں خواب تو انسان کو پریشان کرنے والا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کی تعبیر اچھی ہے۔ امام صاحب اس کی تعبیر کو یوں لکھتے ہیں کہ اگر وہ خواب کے اندر خود کی موت دیکھے اور ساتھ یہ دیکھے کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کی
تعریف کر رہے ہیں، اس کی کردار کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں، اس انسان کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک اس انسان کا جو معاملہ ہے، جو انجام ہے، وہ بہت اچھا ہوگا۔ 9واں خواب، اب اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر خود کی موت دیکھتا ہے، اس کو خود کو مرا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ دیکھنے میں خواب تو انسان کو بہت برا لگتا ہے کہ میں مر گیا، لیکن حقیقت کے اندر اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ امام صاحب اس کی تعبیر کو یوں لکھتے ہیں کہ جو انسان خواب کے اندر خود کی موت دیکھے اور ساتھ یہ دیکھے کہ لوگ اس کی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کا جو انجام ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت اچھا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مقام جو ہے، اس کا رتبہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ اسی طرح جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناگہانی جو موت ہے وہ انسان کے لیے راحت کا سبب ہے، راحت کا وہ اشارہ ہے اس کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواب کے اندر موت دیکھنا اور دیکھنا کہ اس انسان کو غسل دیا گیا ہے، تو یہ مراد ہے کہ یہ انسان توبہ کرے گا، اس انسان کو توبہ کی توفیق ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر خود کی موت دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان کو ولایت ملے گی، اس انسان کو دنیا کے اندر بلند رتبے سے، بلند مرتبے سے اس کو نوازا جائے گا۔ 10واں اور آخری خواب، خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھنا۔ یہ دیکھنے میں خواب تو برا ہے، لیکن اس کی تعبیر یوں ہے کہ اگر وہ انسان مظلوم ہے تو اس کو انصاف ملے گا، اس کو اس کی مظلومیت پر انصاف دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی انسان خواب کے اندر قیامت دیکھے اور وہ اس بستی کے اندر رہ رہا ہے کہ جس بستی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ بستی والے مظلوم ہیں، تو ان قریب ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنے والا انسان ان کے پاس آئے گا، یا پھر اللہ کی طرف سے ان پر آسانیاں پیدا ہوں گی، ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھے وہ 10 خواب کہ جو دیکھنے میں تو برے لگتے ہیں، لیکن ان کی تعبیر اللہ کے ہاں اور ان کی تعبیر انسان کی زندگی کے اوپر بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔